یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. تھوڑی سی آواز کریں تھوڑی سی. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اگر اخلاق پورا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. جیسے دور دور ہو ذرا بزرگ آگے آ جائیں. بزرگ زیادہ بچوں کی جگہ بزرگ ہونے چاہیے تاکہ ایک ایسا موضوع ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ تک تھوڑے سے وقت میں پہنچا دیا جائے. اب یہاں بھی وقت کی لمٹ محدود ہو گئی. اب کہاں جائیں کوئی حرج نہیں. صحیح تھوڑا اے پتر اے دیوارہ چھوڑ دو جوان آدمی ہو یار تسی ارے آ جاؤ اتھے آگے آ جاؤ. تسی اے تو اتھے بالکل تھکان نہیں ہوئے گی. اللہ اکبر. شاہ جی تسی اگے آ جاؤ سی اگے بزرگ او بزرگ بیٹھے ہے دری شاہ جی آدمی چاہی دیں سے بزرگ آگے آ جائے. اے سامنے سامنے. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. پانچویں مرتبہ بلندتر صلوات سے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم وترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وَهُمْ سَالِمُونَ. صلوات صلی علی محمد آل محمد. پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 29واں پارہ سورہ نون والقلم کی. خدا جانے نون کون ہے جس کی قسم کھا رہا ہے. ہائے 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 اللہ اللہ ہو کہ قسم. تو سمجھ نہیں آئی میرے پتر. صرف نون کی قسم نہیں قلم کی بھی قسم ہے. کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی برابر کے کمال ہیں جن کی اللہ قسم کھا رہا ہے. پوچھا گیا مولا نون کون ہے اور قلم کون ہے. خوش ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں خوش ہو میرا حیدری جن کے محمد نام رکھ کے پھر نون کہے علی نہ رکھ کے قلم کہے. پھر یہ ہے جو قلم قدرت الہی ہے. جو یہ لکھ دے وہی تقدیر کہلاتی ہے. اس کی 43 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے. دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی ہے اللہ کرے یہ یہاں آپ نے پہلی مرتبہ سن لیں. یہ آیت کریمہ اس کو کہتے ہیں آیہ ساق. ساق ساق نہیں ساق دو نکت کا کش والا بھی نہیں. ساق ساق جس کا نام خود اللہ رکھے خدا جانے نام کیا ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے. اس کو زندگی میری ہے. اسے آپ کے پنجاب پورے سارے پاکستان میں نے کسی مولانا سے اس آیہ کریمہ کے قریب سے گزرتا بھی نہیں دیکھا. یہ اتنی حساس آیت.
بالکل نہیں پڑھا گیا، بالکل نہیں سنیا یار۔ اچھا تسی سارے بچے چھوٹے ہو جا، تسی یہ سنیا میں جو بڑا ہاں تمہارے کو کسی نے نہیں پڑھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس تھوڑے سے وقت میں اسے بیان کیا جائے، اور اسے سمجھ رہا ہے میرا بھائی، یہ میرے 2 اشروں کا موضوع ہے، اشروں کا۔ 20 مجلسے ہوں پھر پتہ لگے گی 14 کیا ہے۔ خدا گواہ ہے، میں کہہ رہا ہوں خالق فرما رہا ہے، میرے پاس پوری توجہ، ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ یوم یہ سارے بچے انہیں دی حوصلہ افزائی تسی اسی مل کے کرنی، ہن انہیں اگے انہیں دے ہاتھ سے سارا نظام۔ یوم اللہ فرما رہا ہے دن، میرا آقا تو یہاں یوم کہہ رہا ہے، ایک وقت میں تو نے کہا تھا الیوم، ہائے اس کو بھی کہہ دے الیوم، کہنا نہیں، الیوم ایک ہوگا، چونکہ الیوم کے معنی آج کا دن، پھر آج کا دن آج ہی کا رہے گا، اس میں کوئی اور شے نہیں ہوگا۔ یوم دن، اس یوم سے مراد میرے بھائیوں قیامت کا دن ہے۔ اے اللہ تو کہتا، ان خیال کرا میں گل بجلی کرنے لگا، اے اللہ تو کہتا یوم القیامہ، قیامت کا دن، تاکہ ہمیں سمجھ آتی، چونکہ جو منسوب الیہ نسبت ہو جائے گی نا، پھر ہم اس کو ڈھونڈیں گے، اس کو۔ قیامت کا دن یعنی جس دن ساری دنیا آ کے بارگاہ توحید میں، بارگاہ امامت میں، علی کی کچہری میں آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ تو کہتا یوم الحساب، حساب کا دن، یہاں حساب نہیں لگایا، اب حساب کا تصور بھی گیا۔ یوم آخرت وہ بھی گیا، یوم طلاق ملاقات کا دن وہ بھی گیا۔ اے اللہ بتا اب یہ کون سا دن ہے؟ نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اے اللہ صرف تو نے یوم، پریشان نہ ہوں مولا، صرف تو نے یوم کہا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہے کہ یوم کہا ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں، یہ میرا یوم ہے۔ ہائے یہ وہ یوم ہے جس دن سے میری توحید کہلائی ہے، یہ یوم میرا ہے، توحید فرماتی یوم دن۔ تمہیں خبر نہیں کہ اس یوم کو میں نے کیسا میرے آلے پاس لکھا ہے، کیسا آپ سے منوایا ہے۔ روزانہ 17 مرتبہ نماز واجب کر کے اسی یوم کا میں نے ذکر کیا ہے، مالک یوم الدین۔ ہائے کوئی دین ہے جس کا اللہ مالک ہے؟ کوئی دین ہے نا؟ اللہ جس کا جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ دیکھیں کیسا کریم ہے، کیسی بات، جزا سزا کے ساتھ کہا، جزا سزا کا مالک ہے، اللہ مالک ہے، حاکم نہیں۔ ہائے حاکم ہی جزا سزا دے گا، مالک نہیں۔ اللہ تو جزا سزا کے دن کا مالک ہے، مولا پھر حاکم کون ہے؟ فوراً کہا، آپ کو کہا کہ علی علیہ السلام کی زیارت میں پڑھو السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین۔ اے جزا سزا کے دن کے حاکم، جو رسول کے ہوتے ہوئے بھی حاکم ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ اکبر یا رسول حیدر جالی، جلدی سے مجھے ٹائم جتنا دیا اس کے اندر بات۔ یوم دن یعنی کون سا دن؟ او جزا سزا کا جس میں علی حاکم ہوں گے۔ یوم دن اور خیال کریں، یکشفو فعل مضارع مجہول ہے، مجہول، جہاں ظاہر کیا جائے گا۔ ظاہر ایک ہوتا ہے ظاہر کرنا، ایک ہوتا ہے ظاہر ہونا۔
ظاہر ہونا فعل لازم ہے تو گلا اچھا نہیں لگتا تو نے سر تلے چکی تھی ہائے 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 ظاہر ہونا یہ ظاہر ہونے کی بات نہیں ہو رہی ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہائے 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 یکشف ہو جس دن ظاہر کر دیا جائے گا جس دن ظاہر کر دیا جائے گا دیکھیں ان عین زبر نون ان یہ ان جو ہے نا یہ ان کشف کے بعد جب ان لگ جائے نا ان اسے عربی میں لغت میں تضمین کہتے ہیں تیز زاد میم یہ نون تضمین تضمین کیوں کہتے ہیں کہ سارا ترجمہ اس ان نے آ کے بدل دیا اب اس دن ظاہر کرنا نہیں ہوگا کسی سے حجاب ہٹانا ہوتا ہائے 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 قیامت کا وہ دن جب حجاب ہٹا دیا جائے گا معلوم ہوا قیامت میں بھی کھڑے ہو کے بھی پھر بھی کوئی حجاب میں ہوں گے غور نہیں فرما رہے میں کتنی بڑی بات وہ کون ہے جن پر حجاب ہوگا ساکن ان کو اللہ ساک کہہ رہا ہے کچھ ساک ہوں گے ان کا خیال کرنا ہے بہت مشکل ہے ساک سے حجاب ہٹا دیا جائے گا ساک سے قیامت میں ساک سے ان کو نام نہیں لے رہا انہیں صرف ساک کہہ رہا ہے کچھ ہوں گے جن سے حجاب ہٹا دیا جائے گا دیکھیں ساک کا معنی سارو نے آپ کے شیعوں نے بھی جا کے گھر دیکھ لینا نہ ہو میں ذمہ دار ہوں پوری دنیا نے اب تک ساک کا ترجمہ کیا ہے پنڈلی پنڈلی ٹھیک ہے پنڈلی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کہ کھڑے ہونے کے لیے کیا چاہیے پنڈلی ساک سے حجاب ہٹا دیا جائے گا میں پنڈلی سے حوالے سے آپ سے کروں آپ پنڈلی پہ کھڑے ہو کے چلتے ہیں یا نہیں دوڑتے ہیں یا نہیں تیز بھی دوڑتے یہی تیز دوڑنے والی ذرا عدل سے نکل جائے چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہائے 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 خیال کرائے میں ساک کی ساک کہتے ہیں پنڈلی کو ہمارے بھائیوں نے یہ لکھا ہے ترجمہ اس آیت کا جب ہمارے اپنے شیعوں نے بھی انہوں نے لکھا ہے جب پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا میں ان سے ہاتھ باندھ کے کہوں گا بتاؤ تو صحیح وہ پنڈلی ہوگی کن کی ہائے 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 ہال کی طرف اشارہ کیا انہوں نے وہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں نے ترجمہ کیا جب اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دے گا اللہ میں لگتا ہے ایسے اللہ بھی دھوتی باندھتا ہے ہائے 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 صحیح جن کے یہ ترجمے ہوں وہاں تفسیر قرآن کہاں ڈھونڈو گے ہاں ہاں ساک کے معنی پنڈلی ہے ہی نہیں جو انہوں نے پنڈلی اے صاحبان نظر بیٹھے ہیں ذرا سپریم کورٹ کے ججز صاحبان میرے آگے بیٹھے ہوتے ہیں خدا کی قسم ہل جاتے ہیں جبکہ بات سنتے ہیں ساک پنڈلی ترجمہ ہی نہیں ساک دیکھیں یہ پلر ابھی بیان کروں گا ساک کے معنی ہے اپنی قوت کے سہارے سے کسی چیز کو عدالتاً قائم رکھنا ہائے 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 ہن گل سمجھ لو کسی شے کو اپنی طاقت کے سہارے سے عدالت کے ساتھ قائم رکھنا اس کو کہتے ہیں ساک پھر گل کر دوں اسی لیے 12ویں کا لقب ہی قائم ہے ہائے 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 پھر قائم ہے یا نہیں 12ویں کا لقب سارے قائم ہیں سارے اسی وجہ سے ساک جو ہوتی ہے نا یہ درخت جو ہوتا ہے اس کا جو منڈ ہے نا منڈ اس کو بھی ساک الشجرہ کہتے ہیں اسے ساک الانسان کہتے ہیں
ہماری پنڈلیوں نے ہمارے پورے وجود کو قائم رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ عادل کے ساتھ قائم رکھا ہے. جب عادل ختم ہوگا پھر بیماری بھی ہوگی، لنگڑے بھی ہوگے، چل بھی نہیں سکو گے. عادل گیا بگڑ گیا نظام. عادل کے ساتھ قائم رکھنے کا نام ساک اسی لیے ہے. اور اگلی گل کرنے، ساک اسلام، ساک دین، خوش نہیں ہوئے ہے، ساک الہی، جو توحید کو اپنے کمال پر سر دے کے قائم کر دے، وہی ساک الہی ہے. اسی کو حسین کہتے ہیں. حقا کے بنائے، کل سمجھ آندی بھی ہے بابا کیا معنی ہوا؟ قوت کا سہارا دے کر کسی چیز کو عدالتاً قائم رکھنے کا نام ساک. ساک اس کو کہتے ہیں ساک. اب کس نے قائم رکھا؟ کوئی ہے جنہوں نے قائم رکھا. وہ کون ہے؟ ساک دین کون ہے؟ دین است حسین. غور نہیں فرمایا. ہائے ہائے ہائے، بادشاہ دین پناہ است حسین. یہ 14 ہیں، 14 ساک الہی، جن کی قوت کے کمال پر، دی ہوئی قوت کے کمال پر توحید قائم ہو، وہ ہوگا جانشین رسول. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب اس دن ساک سے حجاب ہٹا دیا جائے گا، کیا مطلب ہوا؟ وہاں یہ 14، وہاں 14 میدان حشر میں بھی حجاب میں ہوں گے. حجاب میں، بسم اللہ، حجاب میں، حجاب ان کے اوپر. وہاں اس دنیا میں جب بھیجا ان کو اللہ نے، میرے الفاظ سے خیال کرائے سی، بھیجا اللہ نے ان کو، بھیجا اپنی توحید بنوانے کے لیے. ان کو بنا کے، اللہ نہیں، دلیل بنا کے، ہائے ہائے ہائے، ایسی مضبوط دلیل دکھایا ان کو ہے، منوایا اپنے آپ کو. اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک دلیل ہے، سامنے ان کو کر دیا، خود غائب ہو گیا. مثال ان کی دی، خود بے مثال ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، ان کو خالق نے ان کو بنا کے کیا کیا؟ ان پر حجاب. سرکار فرماتے ہیں ہمارے اول ما خلق اللہ نوری، اس پہ لمبی بحث کرے، وقت نہیں ہے، صحیح نے مجھے پابند کر دیا. بس اس نور کو فرمایا ہمارا حقیقی نور، چونکہ اللہ اس بات میں نور ہے، نورانی نہیں. نورانی ہمارے نور کو بنایا. گل نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کا نور اس باتی ہے، چونکہ ظلمت نہیں، نور ہے. اللہ ظلمت نہیں، خوش ہو وہ صحیح، ظلمت نہیں، نور ہے. کوئی نورانی اللہ نہیں. نورانی یہ ہے، انہی نورانیوں نے تو نور بتایا. نور کسے کہنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر یہ نہ ہوتے تو نور کا پتہ کیسے لگتا؟ ان کو اللہ نے ان پر 70 حجاب ڈالے. آقا جی 70 حجاب اللہ نے ان کے جسم نورانیت پر، جسم نورانی پر، اتنا نورانی تھا، 70 حجاب ڈالے. اگر میں ایک جملہ کہہ دیا تو اجازت ہے کہہ دیا. انہوں نے کوہ طور پہ تھوڑی سی نور کی تجلی دی، نبی مدہوش ہو گئے. ہائے ہائے ہائے، وہ لوگ جل کے مر گئے. اور نہیں سمجھ آندی ہوئی نا کتنی جھلک تھی جناب علی کے نور کی. تھوڑی سی کوہ طور پہ تھوڑی سی جھلک، وہ جس کی تھوڑی سی جھلک 70,000 میں سے ایک جز کا جھلک تھی. نبی مدہوش ہو گیا. جب وہاں پہلا حجاب ہٹایا جائے گا نا، 70
77 میں سے کولمبیا بے ہوش مدہوش نہیں. کیونکہ قرآن نور ہے، نور. ایک کل چھوٹی جی میں کرا، چھوٹی جی. جناب یوسف علیہ السلام بازار میں بکنے گئے. یہ کیا ہویا مولا؟ نبی اور تیرے بکیں جا کے. یہ خرید و فروخت سے کیا بتانا چاہتا ہے؟ بتانا چاہتا ہے میں ان کا نور بتا دوں. مجھے عیسیٰ علیہ السلام جناب یوسف کتنا نورانی. گئے پھینکا گیا تھا نا، نکالا جنہوں نے، انہیں کو ایک بہت اچھا لے کے گئے وہاں بیچنے کے لیے، جا کے بازار میں بچھا دیا. دیکھیں خریدار بھی سیانے ہوتی ہے. ہر خریدار دیکھتا گیا. کسی نے کہا نہیں ہم نہیں لے سکتے. جس کی پہلی دید ہی ختم کر دے سودے کو. ہم نہیں خرید سکتے. دوسرا آیا، ہم نہیں. مصر کے بازار میں جا رہے، یہاں تک کہ بادشاہ مصر تک چلی. زلیخا بھی ساتھ ہے. غور نہیں فرما رہے. وہ گل سمجھ آئیے کوئی چنگی گل ہے. زلیخا نال چلو. اچھا چلو، میرا خیال رواج بیویوں کا اس وقت سے ساتھ لانا ہے. خرید و فروخت میں آئے پہلی دید میں. اب جن کے ہاں اللہ نے بیچنا تھا، خدا جانے اس چہرے پہ تصور نور کیا بنا دیا. دونوں نے آ کے کہا، زلیخا نے کہا یہی خریدنا ہے. کیا قیمت؟ ان سے پوچھا کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے. وہ جو لے کے گئے، انہوں نے کہا ہم اسے پلے میں رکھ دیتے ہیں، دوسرے پلے میں آپ دینار رکھ دیں، جب یہ تل جائے گا ہم دے دیں گے. گھر تو چنگی. وہ بھی یہ بادشاہ بھی، چونکہ اس کے 7 خزانے تھے، 7 آرڈر دے دیا جلدی کرو، ایک خزانہ پہلا لاؤ. پہلا خزانہ جناب یوسف کا پلڑے میں بیٹھ گئے، دوسرے میں رکھا. یوسف بیٹھے ہوئے، خزانہ پلڑا یہ کھڑا ہے. دوسرا ڈالا، پھر پلڑا یہیں، یہ نیچے. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. جب 7ویں کے لیے گئے، اس کے کان میں کہہ گئے آخری ہے. اور گل نہیں سمجھ، آخری رہ گیا. آخری جادا کے رکھا گیا. ہے خوش ہو سے رکھا گیا. یوسف کا پلڑا بھاری، یہ اونچا. جناب یوسف نے تعجب سے کہا کتنے بے خبر لوگ ہیں، نبوت کو دولت سے تولنا چاہتے ہیں. نبوت کو تولنا چاہتے ہیں دولت سے، دنیا سے. کہا نبوت ہر شے سے بھاری ہے مگر توحید سے ہلکی ہے. سرکار یوسف نے جب اس کے چہرے پہ دیکھا نا، پریشان ہو گیا. کیسے خریدنا بھی ہے، بادشاہوں کے خرید نہیں سکتے. ساری بادشاہی کا نقص ہے نا، کمی ہے تبھی تو نہیں خریدا نا. جناب یوسف نے کہا پرواہ نہ کرو، اسے اتار دو. سارا ہر شے اتار دی. صرف لکھا، خیر کے رائے، صرف لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا ادھر رکھ دو. اب جو رکھا، یوسف اونچے ہو گئے، بسم اللہ نیچے ہو گئے. ان گل سمجھ آئیے کیا نتیجہ نکلا. نتیجہ کیا ہوا؟ اچھا دسو نتیجہ کیا ہوا. ایک آیت رکھی، ایک نبوت بلند ہو گئی، وہ وزنی ہو گیا. معلوم ہو گیا نبی ایک آیت کا وزن بھی نہیں رکھتا. پھر ثقلین میں نبی وارث رسول نہیں ہوگا. جناب موسیٰ اونچا ہو گیا، جناب یوسف اونچے ہو گئے اور وہ نیچے ہو گئے. نیچے ہو گئے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا گیا. تو اب جناب دیکھنا ہے حجاب. وہی یار کیڑا ہی میں کو آکھانا لگتا. اچھا تم میرا بچڑا ہوں. بس صحیح. سرکار فرماتے ہیں فرشتے، جلدی اب میں یہی جملے کہتے ہیں، ٹائم کی پابندی سے انہیں لگا دی. میں آگے نہیں پڑھا رہا، اتنی
اب یہ 1 منٹ نہیں جاؤں گا بالکل نہ صحیح میں پابند ہوں. دیکھیں جناب میری طرف دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ میرے نور کے نور سے فرشتے بنے. وقت ہو رہا ہے. نور سے فرشتے بنے. فرشتے یہ فرشتے جتنے انبیاء کے ہمارے 14 کے نور تینت نور تینت کے نور سے بنے. نور سے نہیں تینت کے نور سے. تینت سمجھ گئے ہو؟ تینت کے نور سے یہ فرشتے بنے. حضور نے فرمایا علی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ فرشتے اپنی اصلی نورانی حالت میں جو ہماری تینت کے نور سے بنے ہیں لوگوں کے سامنے آ جائیں لوگ دیکھ کر اندھے رہیں گے. ہائے 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 ہائے. لوگ دیکھ کر اندھے ہو جائیں گے. پھر جناب فرماتے ہیں اگر ہم 14 اپنی اصلی نورانی حالت میں فرشتوں کے سامنے آ جائیں فرشتے مر جائیں گے. پھر حجابوں میں لائے یا نہ لائے, حجابوں میں رہیں یا نہ رہیں. جب یہ حجاب کا تصور پہلا ہوا نا فرشتوں کے سامنے جب یہ 14 آئے نا خیال کرائے سے. اب میں جو لفظیں کہوں گا وہ تھوڑی سی سمجھنی ہوئی. فرشتوں کے سامنے کیوں ہے؟ کیونکہ سارا نظام لے جانے کا تو فرشتوں کے پاس ہے. اگر ان کو ان کی حقیقت ان کو نہ معلوم ہوئی پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ کیسے 14 کے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے لمبی گل ہے, انہوں نے پہلا حجاب ہٹایا. بس پہلا حجاب ہٹنا تھا. جبریل امین تک اضطراب پیدا ہو گیا فرشتوں میں. سارے کہنے لگے کہیں یہ اللہ یہی نہ ہوں. غور نہیں بھایا شاہ جی اضطراب پیدا ہو گیا. اللہ کو دیکھے جانے والی شاید تو تھی نہیں. سارا کمال تو اللہ کے ان میں تھا. انہوں نے خبر نہیں کون سے کمال کو ظاہر کیا, مظہر بن کے ظاہر کیا. انہوں نے آپس میں کہا, اعلان نہیں کیا, آپس میں کہا. پتہ نہیں کان میں بھی کہا تو یہ سن لیتے ہیں. ہائے ہائے. جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نہیں ہے, اللہ لگتے اللہ نہیں ہے, فوراً ان 14 نے کہا سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. ان 14 نے کہا سبحان اللہ. جب سبحان کہا, سبحان ایک ایسی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہی سبحان ہے. گل نہیں سمجھ آئی؟ اچھا سبحان کب نکلتا ہے؟ کب نکلتا ہے؟ اس سبحان کی لفظ کے اندر سب سے پہلی لفظ ہی لفظ تعجب موجود ہے. سبحان میں تعجب. تعجب سمجھتے؟ عجب نہیں, عجب نہیں, عجب اور ہے کبریائی ہو سے تکبر میں آتا. تعجب, جب یہ تعجب بڑھتا ہے تو پھر حیرت شروع ہو جاتی ہے. حیرت ہی کو معرفت کہتے ہیں. جب حیرت کمال میں پہنچ جاتی ہے بغیر کسی کہے سنے منہ سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. اب یہیں سے سمجھو جب اللہ ان کو معراج پہ لے گیا خدا جانے کیا کمال تھا ان کو, اللہ کو بھی سبحان کہنا پڑا. اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, جو اپنے عبد کو لے گیا. جہاں جملہ میں ضرور کہہ دوں, خدا گواہ ہے آپ کے پاکستان کے جتنے پوری انڈیا کے سارے جتنے مسلم ممالک ہیں عبدی نہیں سمجھے. یار عبدی نہیں سمجھے, ابھی تک انہوں نے عبد کا معنی نہیں سمجھا. وہ یہی کہتے ہیں کہ معراج رسول کو خواب میں ہوا ہے. پریشان ہو گئے یار, بات بتانی ہے. معراج میں ہوا ہے, خواب میں معراج ہوا ہے, جسمانی نہیں ہوا. اور اس کو کس نے اعلان کیا تھا پہلے انڈیا میں؟ تاریخ میں مجھے یاد ہے, میں گیا ہوں ابھی
انڈیا میں، لکھنؤ میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ رسول کو معراج خواب میں ہوا ہے، روحانی ہوا ہے. دلیل یہ تھی کہ بی بی عائشہ کہتے ہیں اس رات ساری رات رسول میرے ساتھ رہے. میں سر سید سے کہتا ہوں معراج مکے میں ہوا ہے، بی بی مدینے آئی ہے. ہائے 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 میرے خیال ہے سمجھ آ گئی یہ. ہائے 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 واہ واہ واہ. سب میں سمجھ نہیں آئی کیا فرمائے لگے. واہ واہ شکر ہے جی. ٹھیک ہو ٹھیک ہو. اگلی گل سے جلدی جلدی، ٹائم تھوڑا رہ گیا، 2-3-4 منٹ رہ گئے باقی. دوسری اگلی گل. ہائے ہائے جناب نعمان ابن ثابت نے یہ معراجیہ نام تو میں نے لے لیا یار، چلو کوئی بات نہیں. معراجیہ کانفرنس بلائی بغداد میں. بڑے بڑے علماء مصر سے، شام سے اور یہاں بصرے سے بڑے بڑے علماء 900 عالم آئے معراج پر بحث کرنے کے لیے. ان کا نظریہ تھا کہ معراج رسول کو خواب میں ہوئی ہے. انہی کا نظریہ خواب میں ہوئی ہے. جب یہ آئے ساروں کو انہوں نے کہا صحیح کیا بات ہے، معراج پہ بات کرنی صحیح، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ خواب چھوئیے وہی پکے تھی گئے کہ معراج خواب میں ہوئی. صبح سے لے کے شام تک جو بھی مولانا اٹھا انہوں نے کہا خواب میں ہوئی ہے، خواب میں ہوئی ہے، خواب میں. جب یہی وقت آیا نا سورج کے غروب ہونے کا، اسی نے اٹھ کے کہا بھائی رسول خدا کو معراج خواب میں ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی. مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، کہا مؤذن سے اذان دو. یہ آخری جملہ جناب بہلول نے سنا. خوش بھی ہو وہ یار، خوش بھی ہو وہ نا. ہائے 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 سرکار جناب بہلول نے آئے. میں گیا کہ گلے لگا لی تھی میرے قبر مبارک جناب بہلول کی، خدا کی قسم. میں کہ نہیں آپ کا جملہ مجھے یاد ہے. جناب بہلول نے جا کے اس سے کہا، اس مولانا سے جس نے اعلان کیا بھائی آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا ہماری نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، آپ پڑھا دیں، ہماری کوئی شرطیں نہیں ہیں. ٹھیک ہو گل بڑی ساری ہے، تسی پی گئے ہو. اچھا کوئی بات نہیں. جناب بہلول آگے کھڑے ہو گئے، پیچھے صفحے لگ گئی. اب میں گلاس کہو گا آپ میرے ساتھ ہیں. میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ اس وقت جناب بہلول نے وضو کیا ہو. مان لو عارف رہتا ہی وضو میں ہے. علی کا عرفان با وضو رکھتا ہے. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. جناب بہلول آگے آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر ہاتھ بلند کر دی. گل سمجھ دے بھی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو نہیں پڑھتے، ان گل نہیں سمجھ آئی. وہ ایک ہی ہوا بسم اللہ اب آ گئی. ہم نہیں پڑھتے بسم اللہ پڑھ کے وَلَضَّالِّينَ آمین نہیں کہا، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. دوسری سورت اونچی آواز سے مغرب کی پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جناب بہلول نے پڑھنا شروع کیا سبحان الذی اسریٰ بروحہ. ہائے 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 ان سمجھ آدھی بھی ہے بچ رہے ہیں. خوش ہو وہ صحیح. جناب بہلول نے پڑھا سبحان الذی اسریٰ بروحہ. سبحان ہے وہ ذات جو روح کو لے گئی. انہوں نے جو کہا تھا نا روحانی معراج. اسریٰ بروحہ پیچھے لقمہ ملا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ہائے 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 خوش نہیں ہو رہے یار بعبدہ. اللہ اکبر. پھر جناب بہلول نے یہی پڑھا. پھر انہوں نے پڑھا سبحان الذی اسریٰ بروحہ. وہ سمجھے 900 والا عالم تھے. انہوں نے کہا شاید بوڑھے ہیں، آواز نہیں پہنچی، آخر بڑھاپا ہے. انہوں نے جب کہا نا سبحان الذی اسریٰ بروحہ، روحہ جان کیسے
وہی جان دو تو میں لمبی بحث کر سکتا ہوں. جو راز علی جانے اسے بہلول کہتے ہیں. او دیوانے کہنے والوں، حیدری. سبحان الذی اسریٰ بروحہ. پھر ساروں نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. جب تمام علماء سے جناب بہلول نے یہ عہد لے لیا کہ عبد گیا ہے، اسی مسلح پہ پلٹ کے ان کو کہتے ہیں جب گیا ہی عبد ہے تو پھر روحانی معراج کہاں؟ آخر دعوانا